السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سمجھانے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی اس پریزنٹیشن میں آپ کے سامنے فائنینشیل آڈٹ مینول کا جو چیپٹر 1 ہے وہاں سے سٹارٹ کر رہا ہوں۔ امید ہے کہ ہم اس کو اب جب سٹارٹ کریں گے تو اس کے اختتام تک جاتے جاتے ہم آڈٹ کے حوالے سے جو بیسک کانسیپٹس ہیں اور جو ٹیکنیکس ہیں ہم سمجھنے کے قابل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ چونکہ یہ فائنینشیل آڈٹ مینول ڈپارٹمنٹ میں تو استعمال ہو ہی رہا ہے، لیکن پفا کے اسٹوڈنٹس کے لیے بھی اس کی بہت بڑی امپورٹنس ہے۔ ان کے لیے ایک پورا یہ سبجیکٹ ہے آڈٹ اینڈ ایشورنس کے نام سے، اس کو انہوں نے کوالیفائی کرنا ہے، تو لہٰذا ضروری ہے کہ ان کو ان کے جو چیپٹرز ہیں اس فائنینشیل آڈٹ مینول میں وہ اچھی طرح سمجھ لیں اور ذہن نشین کر لیں، تاکہ جب ان کا پیپر ہو تو اس میں آسانی سے وہ کامیاب ہو سکے انشاءاللہ۔ اچھا، یہ اب سٹارٹ ہم یہاں سے کرتے ہیں کہ اس آڈٹ مینول کا پرپز کیا ہے۔ دی پرپز آف فائنینشیل آڈٹ مینول از ٹو پرووائڈ DAGP آڈیٹرز ود اے سیٹ آف ماڈرن آڈیٹنگ اسٹینڈرڈس، concepts, techniques, and quality assurance arrangements that are consistent with international standards for auditing entities in the government of Pakistan۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو مینول ہے بنیادی طور پر یہ 4 چیزوں کو تو کور کرتے ہی کرتا ہے، پھر آگے اور میتھڈز بھی بتائے گا اور طریقہ کار بھی سمجھائے گا، تو آگے ہم مختلف چیپٹر سے مختلف چیزیں ہم ڈسکس کرتے جائیں گے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ دا مینول کورز دی انٹائر آڈٹ سائیکل فرام پلاننگ ٹو فالو اپ، کیونکہ جو آڈٹ سائیکل ہے وہ سارے کو یہ کور کرے گا۔ اس کے آگے ہم آڈٹ سائیکل کی بھی پوری ڈیٹیل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو سمجھنا یہ تھا کہ یہ جو آڈٹ مینول ہے بنیادی طور پر یہ تمام آڈیٹرز کے لیے جو ڈپارٹمنٹ آف دی آڈیٹر جناب پاکستان میں کام کرتے ہیں ان کے لیے یہ ان کو بتاتا ہے کہ ماڈرن آڈیٹنگ سٹینڈرڈز کیا ہیں، انہوں نے کیسے فالو کرنے ہیں، اور آڈٹ کرنے کے جو کانسیپٹس ہیں وہ کیا چل رہے ہیں، ٹیکنیکس کون کون سی استعمال ہوتی ہیں آڈٹ کرنے کے لیے، اور ان ساری آڈٹ ایکٹیویٹی جو پرفارم ہونی ہے اس میں کوالٹی ایشورنس ارینجمنٹ کو کیسے خیال رکھا ہے، ان کو کیسے آبزرو کرنا ہے، تاکہ جو بھی رپورٹ بن کے آئے الٹیمیٹلی وہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز ہیں جو کوالٹی ایشورنس کے ان کے مطابق ہونی چاہیے۔ تو یہ اس کا بنیادی پرپز ہے آڈٹ مینول کا۔ تو جو یہ فائنینشیل آڈٹ مینول لیز آؤٹ وٹ از ایکسپیکٹڈ آف دی آڈیٹرز آف دا ڈپارٹمنٹ آف دی آڈیٹر جنرل آف پاکستان وچ از نون ایز DAGP، اور اس کو ہم سپریم آڈٹ انسٹیٹیوشن بھی کہتے ہیں SAI۔ یہ پاکستان کا جو SAI ہے وہ ڈپارٹمنٹ آف دی آڈیٹر جنرل آف پاکستان ہے۔ تو اٹ پرووائڈز دی اسٹینڈرڈز بائی وچ دی آڈٹس آر ٹو بی کنڈکٹیڈ۔ It also provides guidance with regard to the methods and approaches to audit that can be applied by the auditors in carrying out their duties۔ اب چونکہ یہ بنیادی طور پر تو اسٹینڈرڈ جو پرووائڈ کرنے ہیں وہ اس کی ذمہ داری ہے کہ ہر آڈیٹر جو سمجھے، اور اس مینول میں ان کو بیان کر دیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ یہ گائیڈنس بھی پرووائڈ کرتا ہے کہ کون سا میتھڈ ہوگا کوئی بھی آڈٹ کرنے کے لیے اور کیا اپروچ کیا اختیار کی جائے گی۔ ان تمام میتھڈس کو اور اپروچز کو ہم انشاءاللہ ڈیٹیل سے آگے پڑھیں گے مختلف چیپٹرز میں۔ تو لیکن بنیادی کانسیپٹ جو سمجھنا وہ یہ ہے کہ جی یہ فائنینشیل آڈٹ مینول جس کو ہم فیم کا نام بھی دیتے ہیں، یہ جو سپریم آڈٹ انسٹیٹیوشن ہے پاکستان کا، یعنی ڈپارٹمنٹ آف دی آڈیٹر جنرل آف پاکستان، ان کے جتنے بھی آفیسرز اور اسٹاف ہے اس کو یہ اسٹینڈرڈز پرووائڈ کرتا ہے، گائیڈنس دیتا ہے، بنیادی گائیڈنس کے کہ کوئی بھی آڈٹ کس طرح سے کرنا ہے۔ جو دس مینول فوکسز آن اے ریگولیٹری آڈٹ ایز ڈیفائنڈ بائی انٹوسائی آڈیٹنگ اسٹینڈرڈز which have been adopted by the Department of the Auditor General of Pakistan۔ انٹوسائی جو ہے یہ ایک آرگنائزیشن ہے، اس کا پورا نام یہ ہے انٹرنیشنل آرگنائزیشن آف سپریم آڈٹ انسٹیٹیوشنز۔ تو چونکہ پاکستان کا جو آڈیٹر جنرل پاکستان کا آفس ہے یہ انٹوسائی کا ممبر ہے، تو اس نے ایک اپنی ڈیفینیشن دی ہوئی ہے ریگولیٹری آڈٹ کی، تو اسی کے حوالے سے جو آڈیٹر جنرل پاکستان کا آفس ہے وہ اسی طرح فوکس کرتا ہے آڈٹ ریگولیٹری آڈٹ پہ، جس طرح کے انٹوسائی آڈٹ اسٹینڈرڈ کی ریکوائرمنٹ ہے۔ اب وہ چونکہ ریگولیٹری آڈٹ ہے کیا، اس میں کیا چیزیں شامل ہیں، جس میں پہلی جو چیز ہے دیٹ از اٹیسٹیشن آف فائنینشیل اکاؤنٹیبلٹی آف اکاؤنٹیبل اینٹیٹیز انوالونگ ایگزامینیشن آف فائنینشیل ریکارڈز اینڈ ایکسپریشن آف اوپینینس آن فائنینشیل اسٹیٹمنٹس، یعنی وہ تمام ادارے جن کا
جن کی جو اکاؤنٹس مینٹین کرتے ہیں ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی ہے، چونکہ جو بھی فائنینشیل ریکارڈ ہوگا اس کے اوپر الٹیمیٹلی آڈٹ نے ایک اپنی اوپینین ایکسپریس کرنی ہوتی ہے، اسپیشلی جب وہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ بنا دیتے ہیں تو اس کے حوالے سے ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی ہے ہر ادارے کی۔ سیکنڈلی، اٹیسٹیشن آف فائنینشیل اکاؤنٹیبلٹی آف دا گورنمنٹ ایڈمنسٹریشن ایز اے ہول، پورے گورنمنٹ آف پاکستان کی تمام کی جو اکاؤنٹیبلٹی کا فائنینشیل اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس ہے اس کو بھی ہم ریگولیٹری آڈٹ میں شامل کیا جاتا ہے۔ آڈٹ آف فائنینشیل سسٹمز اینڈ ٹرانزیکشنز انکلوڈنگ این ایویلویشن آف کمپلائنس ود اپلیکیبل اسٹیچوٹس اینڈ ریگولیشنز۔ جو فائنینشیل سسٹم ایگزسٹ کرتے ہیں کسی بھی ادارے میں، وہ اور یا کوئی جو فائنینشیل ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں ان کے ساتھ ساتھ جو متعلقہ رولز اور ریگولیشنز ہیں یا کوئی اسٹیچوز ہیں، وہ ان ساری کی کمپلائنس کو بھی دیکھنا، یہ بھی ریگولیٹری آڈٹ کا ایک حصہ ہے، اور جس میں جب آڈٹ ہوتا ہے تو پھر ان چیزوں کو وہاں دیکھا جاتا ہے۔ آڈٹ آف انٹرنل کنٹرولز اینڈ انٹرنل آڈٹ فنکشنز، انٹرنل کنٹرولز کا آڈٹ کرنا، ان کو چیک کرنا کہ وہ امپلیمنٹ ہو رہے ہیں کہ نہیں پراپرلی، کون کون سے کنٹرول کیسے ہیں، ان کی اسٹرینتھ کیا ہے، یہ بھی اس میں ریگولیٹری آڈٹ میں شامل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انٹرنل آڈٹ کے جو فنکشنز ہیں ان کو دیکھنا، ان کے ریکارڈ کو چیک کرنا، ان کے حوالے سے میٹنگ کرنا، ان کے ساتھ بھی کوآرڈینیشن کرنا، یہ بھی ریگولیٹری آڈٹ کا ایک حصہ ہے۔ آڈٹ آف دی پروبیٹی اینڈ پروپرائٹی آف ایڈمنسٹریٹو ڈیسیجنز ٹیکن ود ان دی آڈیٹڈ اینٹی، مختلف قسم کے جو ڈیسیجن لیے گئے ہیں کسی بھی اینٹی کے اندر جو آڈیٹیبل ہے، تو ان کی دیکھنا کہ وہ کتنے صحیح ہیں، کتنے ٹھیک ہیں، اور کتنی انٹیگریٹی میں شامل ہے، کتنے آنیسٹلی وہ سارے کے سارے ڈیسیجن کیے گئے ہیں، یہ بھی آڈٹ کا ایک پارٹ اینڈ پارسل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ رپورٹنگ آف اینی ادر میٹرز arising فرام اور relating ٹو دی آڈٹ دیٹ ڈپارٹمنٹ آف دی آڈیٹر جنرل آف پاکستان کنسیڈرز شوڈ بی ڈسکلوزڈ۔ اس کے علاوہ کوئی بھی اور معاملہ جو آڈیٹر جنرل آف پاکستان کا ڈپارٹمنٹ یہ سمجھتا ہے کہ یہ آڈٹ سے ریلیٹڈ ہے یا ادروائز آڈٹ کی وجہ سے کچھ چیزیں سامنے آتی ہیں، تو ان میٹر کو کیسے رپورٹ کرنا ہے، جو بھی میٹرز ہیں تو ان کو کیسے ڈسکلوز کرنا ہے، تو یہ بھی ریگولیٹری آڈٹ کا پارٹ اینڈ پارسل ہے۔ اس طرح سے ریگولیٹری آڈٹ کو آپ سمجھیں کہ یہ 6 پوائنٹس ہیں جو ریگولیٹری آڈٹ میں فال کرتے ہیں، اور ان کو سمجھنا، جب یہ کوشچن بھی ہو سکتا ہے آپ کے لیے کہ آپ بتائیں کہ وٹ از ریگولیٹری آڈٹ ایز ڈیفائنڈ بائی انٹوسائی، تو یہ 6 پوائنٹس اگر آپ لکھ دیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کا جو پیپر ہے وہ کوشچن کا جو آنسر ہے وہ ٹھیک ہوگا۔ آڈٹ اینٹیز ڈیلٹ ود، اب چونکہ ڈپارٹمنٹ آف دی آڈیٹر جنرل آف پاکستان مینڈیٹ انکلوڈز دی آڈٹ آف فیڈرل، provincial and district government accounts, which encompass government ministries, departments and agencies, self-accounting entities and exempt entities. The types of entities being audited include financial institutions, commercial entities, public utilities and tax collecting entities. تو یہ جو مینڈیٹ ہے آڈیٹر جنرل پاکستان کے ڈپارٹمنٹ کا، اس میں جتنی بھی منسٹریز ہیں، ڈپارٹمنٹس ہیں یا کوئی بھی اور ادارہ ہے، وہ جتنے ادارے بنتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے یا پروونشل گورنمنٹ کے یا ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے، ان سب کے اکاؤنٹس کو آڈٹ کرنے کی جو رسپانسبلٹی ہے وہ آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو سیلف اکاؤنٹنگ اینٹیز ہیں اور ایگزمپٹ اینٹیز ہیں، ان کو آڈٹ کرنے کی بھی اتھارٹی اس کے پاس ہی ہے۔ اب یہ سیلف اکاؤنٹنگ اینٹیز کچھ ایسے ادارے ہیں جو اپنا اپروپریشن اکاؤنٹ وہ خود ہی مینٹین کرتے ہیں، اور وہ اکاؤنٹس بنا کے اپروول آڈٹ تو کرواتے ہیں آڈیٹر جنرل پاکستان سے، لیکن وہ پریزنٹ بھی خود کرتے ہیں پی سی میں، اور جو متعلقہ پرنسپل اکاؤنٹنگ افسر ہوتا ہے اس کی رسپانسبلٹی ہوتا ہے کہ وہ اپنی جواب دہی کرے پھر پی ایس سی کے سامنے۔ ان کا جو سیلف اکاؤنٹنگ اینٹیز ہیں، ان کا جو پورا اکاؤنٹ ہے، اس کی جو مین پوائنٹس ہوتے ہیں وہ تو فیڈرل گورنمنٹ کا جو اپروپریشن اکاؤنٹ بنتا ہے، جو اے جی پی آر اسلام آباد جس کو بناتا ہے، اس کی سمری کا حصہ تو بن جاتے ہیں، لیکن اس کی باڈی میں یعنی اندر جا کے گرانٹ وائز میں ان کا نام شامل نہیں ہوتا، چونکہ ان کا اپروپریشن اکاؤنٹ الگ بنتا ہے، اس لیے ان کو مین باڈی میں شامل نہیں کیا جاتا، بلکہ گرینڈ سمری جو بنتی ہے اس کا وہ پارٹ اینڈ پارسل بن جاتے ہیں۔ تو یہ سیلف اکاؤنٹنگ مثال کے طور پر یہ ہیں، جیسے پاکستان منٹ ہے، جیولوجیکل سروے آف پاکستان ہے، پاکستان ریلویز ہے، ڈیفنس منسٹری آف ڈیفنس ہے، منسٹری آف فارن افیئرس ہے،
پاکستان PWD ہے، پوسٹ آفس ہے. اس طرح سے یہ ادارے ہیں جن کو ہم سیلف اکاؤنٹنگ اینٹیٹیز کا نام دیتے ہیں. اس طرح ایگزمپٹ اینٹیٹیز ہیں. مثال کے طور پر نیشنل ہائی وے اتھارٹی ہے، یہ ایک ایگزمپٹ اینٹیٹی ہے. ان کے اکاؤنٹس جو ہیں وہ خود اپنے بورڈ کے پاس وہ پریزنٹ کرتے ہیں. ایگزمپٹ اینٹیٹیز ہوئے ہیں تو وہ گورنمنٹ کے ادارے ہیں، لیکن وہ اپنے جو ان کا بورڈ آف گورنرز ہے یا سنڈیکیٹ ہوتا ہے، جو بھی وہ بورڈ آف ڈائریکٹرز یا بورڈ آف گورنرز، اس کے پاس وہ ان کی رپورٹ جاتی ہیں جو بھی بنائی جاتی ہیں آڈٹ ہونے کے بعد. تو اس میں ہر قسم کے ادارے شامل ہیں. وہ فائنینشیل انسٹیٹیوشنز بھی ہیں، اور کمرشل اینٹیٹیز بھی ہیں گورنمنٹ کی، اور پبلک یوٹیلٹیز کے جو آفیسز ہیں وہ بھی ہیں، ٹیکس کلیکٹنگ اینٹیٹیز بھی شامل ہیں. ساری ان سب کا آڈٹ جو ہے وہ آڈیٹر جنرل آف پاکستان ہی کرتا ہے. اور یہ جو ہماری یعنی گورنمنٹ آف پاکستان کا جو ٹوٹل اسٹرکچر ہے وہ یہی ہے. فیڈرل گورنمنٹ ہے، پروونشل گورنمنٹس ہیں، اور ڈسٹرکٹ گورنمنٹس ہیں. تو یہ ایک اسٹرکچر ہے جس کے تحت کہ سارا گورنمنٹ آف پاکستان کا کام چلتا ہے. اب یہ جو ادارے ہیں اس کے حوالے سے ہم یوں دیکھتے ہیں کہ جتنی بھی پرنسپل اکاؤنٹنگ افسر کا ایک نام ہم لیا جاتا ہے ہمیشہ، جس کی ایبریویشن PAO ہے. تو جتنے بھی پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسرس ہیں وہ ہر منسٹری اور ہر ڈپارٹمنٹ کا ایک PO ہوتا ہے کم از کم، اور وہ ان کے اکاؤنٹس کو مینٹین کرنے کا ذمہ دار ہوتا ہے، اس کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. تاہم جو سیلف اکاؤنٹنگ اینٹیٹیز ہیں، جو ان کے PAOs ہے جو ان کا، وہ اس کے پاس ڈیلیگیٹ ہوتی ہے اتھارٹی کہ وہ ان کے اکاؤنٹس کو مینٹین کرے. لیکن یہ ہے کہ جیسے پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا، پھر یہ دوبارہ بات یہ جملہ آ رہا ہے کہ دے پرووائڈ منتھلی اکاؤنٹنگ ڈیٹا ٹو AGPR اینڈ ٹو دی اکاؤنٹنٹ جنرلز. جو فیڈرل کی جتنی بھی ٹرانزیکشنز وہاں سے ہوتی ہیں جو کسی بھی حوالے سے، تو ان کو تو وہ AGPR کو رپورٹ ہو جائیں گی. اور جو پروونس کے حوالے سے کوئی چیز ہے تو وہ پروونشل کے جو اکاؤنٹنٹ جنرلز ہیں وہاں پہ ان کو ان کا ڈیٹا جو ہے رپورٹ کر دیا جاتا ہے، تو وہ اپنے اکاؤنٹس میں اپنے پروفیشنل اکاؤنٹ میں وہ شامل کر لیتے ہیں. اب جو ڈسٹرکٹ اکاؤنٹ آفیسز ہیں، جو یہ آفیسز بھی ہیں، یہ کیا کام کرتے ہیں؟ دی DAOs آر ریسپانسبل فار دی اکاؤنٹنگ فنکشنز آف دی ڈسٹرکٹس. دے ہیو اتھارٹی ٹو پری آڈٹ بلز، ایشو پیمنٹس and record government transactions at the district level. And they receive reports from the drawing and disbursing officers and bank scrolls from the State Bank of Pakistan or National Bank of Pakistan. They report district and provincial transactions to the accountant general responsible for the province in which their districts are located. And they also report federal transactions to the AGPR. یعنی یہ جو ڈسٹرکٹ میں کسی بھی ڈسٹرکٹ میں جو کام ہو رہا ہے اس کے اکاؤنٹ کے جتنے معاملات ہیں وہ ڈسٹرکٹ اکاؤنٹ آفس سے دیکھتا ہے. ان کے پری آڈٹ وہیں پہ ہونا ہے، ان کی پیمنٹس وہیں پہ ہونی ہے، ان کی کوئی رسیٹ کوئی آتی ہے تو وہیں پہ اس کا ریکارڈ مینٹین ہونا ہے. یعنی کوئی بھی رسیٹ، کوئی پیمنٹ ہو رہی ہے اور وہ ایکسپینڈیچر انکر ہو رہا ہے تو وہاں پہ وہ ڈسٹرکٹ اکاؤنٹ آفس کی ذمہ داری اپنے ڈسٹرکٹ کے حوالے سے. ہر پورے پاکستان کے تمام صوبوں میں ہر ڈسٹرکٹ اکاؤنٹ آفس کی اپنی رسپانسبلٹی ہے. البتہ یہ کام ضرور ہے کہ وہ جو ڈسٹرکٹ اکاؤنٹ آفس ہے وہاں پہ چونکہ فیڈرل گورنمنٹ کی بھی کچھ ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں تو وہ پھر وہ AGPR کو بتانے کے ذمہ دار ہیں. یہ منتھلی بیسس پہ بتایا جاتا ہے. اور ریکارڈ اپنی رپورٹ ہر مہینے کے جو وہ ڈیٹا ہے وہ اکاؤنٹنٹ جنرل کو بھی پاس بھی بھیجتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ AGPR کو بھی بھیجتے ہیں. اور ڈسٹرکٹ گورنمنٹ میں کا جو سسٹم ہے وہ یہ ہے کہ ایچ پروونس از ڈیوائڈیڈ انٹو ڈسٹرکٹس. دی ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن آفیسر جو وچ از نون ایز DCO آف ایچ ڈسٹرکٹ از دا پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر، جس کو ہم POA کہتے ہیں، آف دیٹ ڈسٹرکٹ. اور اس کے ساتھ جو اس کو سپورٹ کرتا ہے وہ ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن آفیسر از سپورٹڈ بائی ایگزیکٹو ڈسٹرکٹ آفیسرز EDOs who in turn supervise offices headed by drawing and disbursing officers. یعنی سب سے نیچے تو DDOs ہیں، اس کے اوپر EDO ہے، اس کے اوپر DCO ہے جو ایز PO کام کرتا ہے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے حوالے سے. تو یہ ان کا ایک اسٹرکچر ہے. کچھ ڈپارٹمنٹل ٹریجریز ہیں جس میں مثال کے طور پر انکم ٹیکس کی ٹریجریز ہیں، سیلز ٹیکس کی ٹریجری ہیں، کسٹم ڈیوٹیز کی ٹریجریز ہیں. تو یہ وہ ڈپارٹمنٹل ٹریجریز ہیں. یہاں پہ بھی اسپیسیفک اکاؤنٹنگ ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں، ہر قسم کی رسیٹ ہوتی ہے جو ان کے اپنے ان کے دائرہ اختیار کی ہے تو اس کا ریکارڈ مینٹین کرتے ہیں، تو ان کا بھی آڈٹ کیا جاتا ہے. وہ بھی آڈٹ کی اسی طرح یہ آڈٹ پیراڈائم کا حصہ ہے.
اب یہ وہ ہے جی جو آڈٹ کا سائیکل کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں ہمیشہ. دس مینول کورز دی انٹائر آڈٹ سائیکل فار بوتھ دی فائنینشیل اٹیسٹیشن اینڈ کمپلائنس ود کنٹرولز اسپیکٹس آف ریگولیٹری آڈٹس. تو اس میں جو پورے کو کور کرنا ہے ہر آڈٹ سائیکل. تو آڈٹ سائیکل کے جو میجر پوائنٹس ہیں جو اسٹیپس ہیں وہ 5 ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں پلاننگ، فیلڈ ورک، ایویلیوشن آف فائنڈنگس، رپورٹنگ اینڈ فالو اپ. تو ان کو ہم آگے مختلف جو ہم آگے چیپٹرز پڑھیں گے ان چیپٹرز میں ہر ایک چیز کو الگ الگ ڈسکس بھی کیا گیا ہے. تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ کیا تو میجر جو بات سمجھنے والی ہے کہ آڈٹ سائیکل جو ہے وہ 5 اسٹیپس پہ ہے، جس میں یہ پلاننگ، فیلڈ ورک، ایویلیوشن آف فائنڈنگس، رپورٹنگ اینڈ فالو اپ شامل ہے. اس کو ہم آڈٹ سائیکل کا نام دیتے ہیں. While many of the same procedures apply to both attestation and compliance audit activities, sometimes different approaches are required to meet specific audit objectives. Where this is the case, the different approaches are described. عام طور پر تو بہت ساری جگہ پہ یعنی فائنینشیل اٹیسٹ کر رہے ہیں یا جس کو ہم سرٹیفکیشن آڈٹ کہتے ہیں وہ ہو رہا ہو یا کمپلائنس ود اتھارٹی آڈٹ ہو رہے ہوں، تو ان کی اپروچز عام طور پر تو ایک جیسی ہوتی ہیں، لیکن جہاں پہ ڈفرینٹ ہو پھر اس کے مطابق جو کیس ہوگا اس کے مطابق اپروچ کا جو ہے وہ اڈاپٹ کی جائے گی، اس کے مطابق وہ کام کیے جائیں گے. اچھا تو پھر امپورٹنٹ بات ہے کہ دس مینول آلسو ڈیلس ود سچ کوالٹی ایشورنس ٹیکنیکس ایز سپرویژن اینڈ ریویو. اس مینول میں آڈٹ ایکٹیویٹی کو سپروائز کیسے کیا جائے گا اور فرام ٹائم ٹو ٹائم ریویو کیسے کیے جائیں گے، یہ بھی اس مینول کا حصہ ہیں جو ہم آخر میں جا کے آخری چیپٹرس میں جا کے دیکھیں گے وہ کیا کیا ٹیکنیکس ہیں. لنکس ٹو ادر گائیڈنگس میٹیریل. دس مینول از سپورٹڈ بائی اے اسٹینڈرڈ آڈٹ ورکنگ پیپر کٹ اینڈ اے سیٹ آف ٹیلرڈ آڈٹ پروگرام گائیڈس. جو اسٹینڈرڈ آڈٹ ورکنگ پیپر کٹ ہے، جس کو آڈٹ کٹ بھی کا نام بھی کہہ دیا جاتا ہے، وہ اس کا پارٹ اینڈ پارسل ہے، اس کے ساتھ ساتھ چلتی ہے. اس میں بہت سارے آڈٹ پروگرامس ہیں اور گائیڈس بنائی گئی ہیں. انٹرنل کنٹرول کے حوالے سے بھی گائیڈنس دی گئی ہے کہ وہ کیسے چیک کیے جاتے ہیں، اور جو مختلف قسم کے سبسٹینٹیو ٹیسٹنگ ہے اس کے لیے بھی آڈٹ پروگرامس کی کچھ بیسک کانسیپٹ ہوتی ہیں، ٹیلر میڈ ہیں، جو ان کو اکارڈنگلی ضرورت کے مطابق ان کو اس میں ایڈیشن بھی ہو سکتے ہیں اور اس میں سے سبٹریکشن بھی ہو سکتی ہے معاملات کے. جو اسٹیپ چاہتے ہیں، جو ٹیم جس محکمے میں آڈر کر رہی ہے اس کے مطابق پھر اس کو ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے. دس مینول آلسو میکس ریفرنس ٹو ادر DAGP ڈاکومنٹیشن ان ایگزسٹنس ایٹ دی ٹائم دیٹ دس مینول واز پروڈیوس. تو جو DAGP کے اندر یعنی ڈپارٹمنٹ میں اور بھی مختلف مینولز ہیں جو آپریٹیو ہیں، تو ان کو بھی مد نظر رکھا جاتا ہے. تو یہ ان کو بھی یہ مینول یہ بھی کہتا ہے کہ جہاں ضرورت پڑے تو ان کو بھی مد نظر رکھا ہے، ان کو بھی چیک کیا جائے، ان کے مطابق کام پھر کیا جائے. جو اسٹینڈرڈ آڈٹ ورکنگ پیپر کٹ ہے، دا کٹ انکلوڈ اسٹینڈرڈ آڈٹ پروگرام گائیڈس، چیک لسٹ اینڈ فارمس اینڈ اے ٹیبل آف کانٹینٹس دیٹ فالوز اے سجیسٹڈ اسٹینڈرڈ ورکنگ پیپر انڈیکسنگ اسکیم. The kit also includes samples of the various supervision instruments used in department, audit guidelines for specialized areas. جو آڈٹ ورکنگ پیپر کٹ ہے اس کے اندر چونکہ اول بات تو یہ ہے کہ اس کے اندر 4 جو ہیں وہ بیسک فائلز ہیں جن کو مینٹین کرنا یہ آڈٹ ٹیم کی رسپانسبلٹی ہے. یعنی ہر محکمے کے لیے جس کا ہم آڈٹ کر رہے ہوتے ہیں اس کی ایک پرماننٹ فائل ہوگی، تو وہ آڈٹ ورکنگ پیپر کٹ میں اس کا ایک پورا ڈیزائن دیا گیا ہے، اس کو ہم پرماننٹ فائل کہتے ہیں. دوسری اس کی ہوتی ہے پلاننگ فائل، تیسری ہے ایکسیکیوشن فائل، اور چوتھی ہے رپورٹنگ فائل. تو یہ 4 فائلز بنائی جاتی ہیں. جو پلاننگ فائل جو پرماننٹ فائل ہوتی ہے وہ تو ون ٹائم بنانی ہوتی ہے، اس کے بعد اس میں ایڈیشن ہی کرنا ہوتا ہے، کوئی امینڈمنٹس ہوئی ہیں، کوئی چینجز ہوئے ہیں وہ اس میں انسرٹ کر دی جاتی ہیں، تو وہ ون ٹائم بنائی جاتی ہے اور وہ پرماننٹ ہوتی ہے، وہ رکھی جاتی ہے ہمیشہ. لیکن جو باقی 3 فائلیں ہیں یعنی پلاننگ فائل، ایکسیکیوشن فائل اور رپورٹنگ فائل، یہ ہر سال نئی بنتی ہیں. جب بھی کوئی آڈٹ ہوگا اس کا تو ہر دفعہ نئی بنانی ہوں گی. تو یہ ورکنگ پیپر کٹ کا حصہ ہیں، تو وہاں پہ یہ چیزیں شامل ہیں، وہاں ٹیبل دیے ہوئے ہیں، مختلف فارمز بھی دیے ہوئے ہیں، چیک لسٹ دی ہوئی ہیں. تو وہاں وہ گائیڈ کرتی ہیں، ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں آڈٹ ٹیم کو اپنے آڈٹ کی ایکٹیویٹی کو اچھے طریقے سے مکمل کرنے کے لیے. سپرویژن کے بھی اس کے اندر انسٹرومنٹس دیے ہوئے ہیں تو وہ بھی دیکھے جا سکتے ہیں. اور مختلف کوئی اسپیشلائز ایریاز ہیں، مثلاً
فارن آڈٹ ہے اس کو کیسے آڈٹ کرنا ہے، مختلف قسم کے جو فارن لونز ہیں ان کے آڈٹ کیسے ہوں گے، جی پی فنڈ کا کیسے آڈٹ ہوگا، پینشن کے آڈٹ کیسے کرنے ہیں. تو مختلف قسم کی جو اسپیشلائز ایریاز ہیں ان کی بھی گائیڈ لائنز اس کے اندر دی گئی ہیں تاکہ بیسک کانسیپٹ کم از کم آڈٹ ٹیم کے پاس اویلیبل ہو، تاکہ وہ اپنا جب کام شروع کرے جا کے کسی بھی آفس میں تو اس کے پاس بیسک چیزیں، بیسک نالج اویلیبل ہونا چاہیے. Financial audit manual and the standard audit working paper kit are applicable to the regulatory audits of all audit areas. آڈٹ ایریا تو جو بھی ہے اس کے اوپر یہ فائنینشیل آڈٹ مینول جو ہے جس کو ہم فیم کہتے ہیں اس میں یہ اپلیکیبل ہے. دیز ڈاکومنٹس آر کمپلیمنٹڈ بائی ٹیلرڈ آڈٹ پروگرام گائیڈس that show how the concepts in the manual and the programs, checklists, forms, and supervision instruments in the working paper kit are applied to perform financial audits in certain specific audit areas. تو اس میں پھر چونکہ جب ہم ورکنگ پیپر کٹ کو دیکھتے ہیں تو اس سے ہمیں سمجھ آتی ہے کہ کیا کانسیپٹ ہیں، کیسے بنانا ہے، کمپلائنس ٹیسٹنگ کیسے کرنی ہے، سبسٹینٹیو ٹیسٹنگ کیسے ہوگی، مٹیریلٹی کیسے کیلکولیٹ کرنی ہے، ایکسپیکٹڈ ایگریگیٹ ایرر کیسے نکالی جائے گی، پلان پریسیجن کیسے کریں. تو پھر وہ بتایا گیا اس کے اندر مختلف قسم کے جو آڈٹ پروگرام ہیں وہ بھی دیے گئے ہیں جو ٹیلرڈ ہیں، بنا دیے گئے ہیں جو ایک ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے آڈٹ ٹیم کو کہ کم از کم اس کو جو اسپیڈ ورک ہے وہ اس کے لیے تیار ہے، باقی اور مزید جو ایڈیشن کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں اس کے اندر. یہ بھی پھر ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ نیڈ فار پروفیشنل ججمنٹ. ڈسپائٹ دا ڈیٹیلڈ گائیڈنس پریزنٹڈ ان دس مینول، professional judgment is always required. It is not possible to present guidance material in sufficient detail to eliminate the need for professional judgment and general knowledge of auditing theory. یہ ایک ایسی چیز ہے پروفیشنل ججمنٹ جس کا کوئی نیم البدل نہیں ہے. تو وہ جتنا بھی آپ کوئی گائیڈنس کسی کو بنا کے لکھ کے دے دیں پھر بھی جو پروفیشنل ججمنٹ ہے اس کی ایک اپنی ریکوائرمنٹ ہے، اس کی اپنی ضرورت ہے، اس کا یوز جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اور ہر آڈٹ ٹیم کے ہر افسر کے اندر یہ پروفیشنل ججمنٹ کا ایک عنصر موجود ہونا چاہیے تاکہ وہ اپنے آڈٹس کو زیادہ بہتر طریقے سے کر سکیں. نار از اٹ پاسبل ٹو سلیکٹ ون آڈٹ اپروچ اینڈ مینڈیٹ اٹس یوز ان آل سرکمسٹانسز. یہ بھی ناممکن ہے کہ کوئی ایک مخصوص قسم کی آڈٹ پہ اپروچ بنا دی جائے اور کہا جائے کہ تمام آڈٹ میں یہ کی جائے، تمام فیلڈ میں، تمام منسٹری ڈویژن میں وہی ایک مخصوص اپروچ اڈاپٹ کی جائے. ایسا نہیں ہو سکتا. ہر منسٹری کا جو ڈیزائن ہے ڈفرینٹ ہے، اس کی بزنس ڈفرینٹ ہے، اس کی اپروچ ڈفرینٹ ہے، وہاں پہ کام کے فنکشنز ڈفرینٹ ہیں. تو مختلف ادارے ہیں، ہر ادارے کا ایک اپنا اپنا جو ہے اسٹرکچر ہے، تو اس کے مطابق پھر دیکھا جاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک خاص اپروچ جو ہے وہ ڈیفائن کر دی جائے، یہ ناممکن ہے. اور آڈٹ اسی چیز کا نام ہے کہ ایسے کام جہاں پہ کوئی اور گائیڈنس نہیں ہوتی وہاں پہ جو چیز کام آتی ہے اس کو ہم پروفیشنل ججمنٹ کہتے ہیں. There are many possible approaches to obtaining the required level of audit assurance, each appropriate in circumstances. تو ظاہر ہے آڈٹ ایشورنس حاصل کرنے کے لیے جو اپروچز ہیں وہ ڈفرینٹ ہو سکتی ہیں، پاسبل ہے ایک سے زیادہ ہو سکتی ہیں. تو آپ دیکھنا ہوگا کہ وہ کیسے ہوگی، تو یہ پروفیشنل ججمنٹ کی مدد سے یہ چیز سامنے آئے گی. The auditor must be prepared to consider the circumstances of each audit and determine the best approach. ہاں البتہ یہ ہے کہ جس ادارے کا آڈٹ کرنا چاہ رہے ہیں یا جس اینٹیٹی کا آڈٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں دیکھنا ہوگا کہ وہاں پہ کس قسم کے سرکمسٹانسز ہیں، کہ وہاں پہ کس قسم کی اپروچ جو ہے وہ بہترین ہوگی تاکہ جو ہمارے آڈٹ ایکٹیویٹی ہے یہ ایشو بیسڈ آڈیٹنگ اور رزلٹ اورینٹیڈ آڈیٹنگ کے ساتھ آئے اور انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کو مینٹین کرتے ہوئے تاکہ ہم اپنا وہاں پہ پروفیشنل ججمنٹ کا یوز کرتے ہوئے وہاں سے جو رزلٹ نکالنا چاہتے ہیں وہ ہمیں اس میں سے حاصل ہو جائیں. تو یہ ایک ایسی بات ہے کہ جو ہر آڈٹ کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان چیزوں کو سمجھے اور اس کے مطابق کام کرے. تھینک یو ویری مچ.